السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو مالک الملک والصلاة والسلام الذی لا مثل له قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جناب صدر، معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، ہمارا یہاں جمع ہونا، مل کر بیٹھنا، گفتگو سننا صرف اس لیے ہے کہ ہم اچھے مقصد کی طرف گامزن ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائیں اور ہم فلاح کامیابی کا راستہ اختیار کر لیں، اس زمانے میں بھی سرخ روحوں اور قیامت میں بھی ناکامی کا سامنا نہ ہو۔ حضرات محترم، میں نے ایک مختصر سی حدیث پڑھی، اس میں تاجدار مدینہ اور دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی و کامرانی کا راستہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ دوستو، دیکھنے میں یہ تو ایک الفاظ بہت مختصر، بہت معمولی، بہت ہلکے پھلکے، زبان پر ان کا تلفظ بہت آسان ہے، لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے نہایت وسیع و جامع، بہت عظیم، میزان کے اعتبار سے بہت وزنی اور طاقت و قوت کے اعتبار سے دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ طاقتور۔ در حقیقت ان الفاظ میں اتنی توانائی و اثر انگیزی ہے کہ اس سے خشک کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، اس کے پڑھنے سے جسم میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، زندگیوں میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، تنے مردہ میں جان پڑ جاتی ہے، زمانہ میں انقلاب آ جاتا ہے، نوجوانوں کا کایا پلٹ جاتی ہے، دنیا نیا جوش، نئی امنگ اور نیا جذبہ کروٹیں لینے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یہی الفاظ کہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ الفاظ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دراصل یہ حروف الفاظ ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ان میں جامعیت ہے، ہمہ گیر پیغام ہے، زندگی کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، قلب و دماغ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ان میں صداقت و سچائی ہے، گہرائی و گیرائی ہے، یقین و اعتقاد ہے، توکل و رضا ہے، صبر و شکر ہے، انابت و تضرع ہے، امانت و دیانت ہے، عفت و عصمت ہے، قناعت و شجاعت ہے، قوت ایمانی اور حمیت دینی ہے، عفو و حلم ہے، معاشرے کے ساتھ گہرا رابطہ اور سوسائٹی کی تشکیل کی بھرپور توانائی اور صلاحیت ہے۔ حضرات محترم، جس زندگی میں بھی یہ کلمہ سرایت کر گیا اس کی کایا پلٹ گئی، جن لوگوں میں بھی اس کا کرنٹ دوڑ گیا اس میں انقلاب برپا ہو گیا، جس کے دل و دماغ نے بھی اسے قبول کر لیا، جوش و جوانی کی امنگیں ان میں سرایت کر گئیں، جن طبیعتوں نے اس کی حلاوت محسوس کی، ہمیشہ اقبال و نصیبہ ان کا خادم بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے نوجوانوں میں اپنے جوش و دیانت اور رعب و دبدبہ اور اصابت رائے کی وجہ سے امتیازی مقام رکھتے تھے۔ سفارت کے فرائض آپ ہی کے ذمے تھے، زمانہ جاہلیت میں سرگرمی کے ساتھ اسلام کے سرگرم دشمن تھے، قرآن کی روح فنا کرنے میں پیش اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مٹانے کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا رکھی تھی، ایک تہیہ کر لیا،
اور جوش و جذبات کے عزائم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ آج اسلام اور صاحب اسلام کا قصہ ہی تمام کر ڈالوں گا۔ پورے عرب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خرخشے میں ڈال رکھا ہے، چلو آج اس کا قصہ ہی چکا دوں، انہیں ختم کر ڈالوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ نبی کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تنتنا و تمطراق سے سید الکونین کے خاتمے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ ابن نعیم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ سوال و جواب میں عمر بولے آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں، جس نے پورے عرب کو تماشا بنا رکھا ہے، مکہ والوں کو ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ابن نعیم بولے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اس کلمہ کے قتیل ہو گئے ہیں، دین اسلام ان کے رگو پے میں سرایت کر گیا ہے، وہ حلقہ بغوش اسلام ہو چکے ہیں۔ ان الفاظ نے اور اس واقعے نے آگ پر تیل کا کام کیا، چہرے پر شعلہ غضب اور بھڑک اٹھا، تیور اور چڑھ گئے، فوراً پلٹے، بہن بہنوئی کے گھر پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، آہٹ پا کر پارے چھپا دیے، پڑھنا موقوف کر دیا، مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تھی۔ کہا مجھے معلوم ہو گیا تم دونوں اپنے دین سے پھر گئے ہو، تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ مارنا پیٹنا شروع کر دیا، آخر بہن بہنوئی کو اس قدر مارا کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن بہن نے پوری قوت، جوش ایمانی اور حمیت اسلامی کے ساتھ ڈبڈبائی آنکھوں اور خون آلود بدن کے ساتھ کہا اے عمر، جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالو، اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی میں اتر گیا ہے، یہ نکل نہیں سکتا۔ حفیظ جالندھری نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر تم ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، دہن ہے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پہ اس نقشہ سے عبرت ہو گئی طاری۔ حضرات محترم، ایک بہن نیک خاتون، جسم زخمی، کپڑے خون آلود، پیکرے جذبات، آنکھوں سے آنسو، اس پر یہ پرشوکت الفاظ اور یہ پیرائے بیان، یہ انمٹ نقوش، اندازہ لگائیے، غور کیجئے، اس کلمہ نے ان مختصر سے الفاظ نے عورتوں اور نوجوان خواتین میں بھی کیسی زبردست روح ان کے دل و دماغ میں پیدا کر دی تھی۔ اس کلمہ نے اس میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ان کے نزدیک جس دل و دماغ، عزیز و اقارب، بچے بھائی اس کلمہ کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ دوستو، عمر کی اس قاہرانہ طاقت نے اس مظلومانہ انداز کے آگے ہار مان لی۔ ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ گیا، فوراً بول اٹھے جو کچھ پڑھ رہی تھی مجھے لا کر سناؤ۔ اجزائے قرآنی لائی، پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ الفاظ سامنے آئے آمنو باللہ ورسولہ، بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس تربیت اور اس کلمہ کے آگے سر اطاعت خم کیا گئے تھے اس کلمہ کو ختم کرنے، لیکن اس کلمہ نے ان کے کفر و شرک کی گردن مڑوڑ دی اور پھر اسلام میں داخل ہو کر وہ کارنامے انجام دیے جس کی مثال دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ حضرات محترم، اس کلمہ نے دنیا کو حقیقت کا درس دیا۔ جو پیشانیاں بتوں، پتھروں، درختوں، مکانوں اور ناپاک اجزاء کے سامنے جھکا کرتی تھی، انہیں ان کا حقیقی مقام دلا کر ایک معبود حقیقی کے آگے جھکنا سکھایا، انہیں ہر طرح سے مالا مال کر ڈالا۔ اس کی تاثیر نے بڑے بڑے برہ کی گردنیں خم کر دیں۔ اس نے دنیا کو ایک لازوال طاقت، ایک قوت و اعتقاد عطا کیا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ نظریہ حیات عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ۔